کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے واسطے، تمہاری ہدایت کے واسطے، تمہیں صحیح راہ دکھانے کے واسطے، تمہاری رہنمائی کے واسطے، تمہیں صراط مستقیم پر قائم و دائم کرنے کے واسطے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، پروردگار کی طرف سے دو چیزیں اتری ہیں۔ مالک وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے۔ پوری توجہ اور بولتے رہیے گا۔ اللہ کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے نور کو بھیجا ہے، وکتاب مبین، اور اللہ کی طرف سے روشن کتاب نازل ہوئی ہے۔ توجہ، اب میرے سامنے یہ مسلمانوں کا مجمع ہے اور میری تقریر بلا تفریق مذہب و ملل و ملت و اقوام و ادیان و تحریکات ہوتی ہے۔ تمام عالم اسلام اور تمام اقوام عالم سے میرا خطاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نور کو بھیجا اور روشن کتاب کو اتارا ہے۔ اب یہ مجمع ماشاءاللہ میرے سامنے مسلمانوں کا مجمع ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جس کتاب کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے، اس کتاب کو نازل ہوئے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ تو بھائی ہر مسلمان جواب دے گا مولانا کم و بیش تقریباً 1400 سال ہو گئے، ہے نا؟ کتنے سال ہوئے؟ کتاب کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، مگر آج 1400 سال کے بعد ہم مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ۔ کیا مطلب؟ فقط اللہ کی کتاب کافی ہے۔ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے ملت اسلامیہ کو ایک تعصب، ایک خصوصی ذہن دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کتاب کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ اماموں کی ضرورت، نہ غوث کی ضرورت، نہ قطب کی ضرورت، نہ پیر کی ضرورت، نہ مرشد کی ضرورت، نہ ابدال کی ضرورت، فقط کتاب پڑھو، کتاب کافی ہے۔ تو اب میرے سامنے یہ عالم اسلام کا مجمع، بھائی نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی ہے۔ اب میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلوگن دیا جا رہا ہے کتاب کافی، تو مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتاب ہے کس کی؟ بھائی بولیے نا، کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ بھائی کس کی کتاب ہے؟ تو شرما کر کیوں لے رہے ہو نا؟ آج کے زمانے میں لوگ شیطان کا نام شرما کر نہیں لیتے، تم رحمان کا نام لینے میں شرم محسوس کر رہے ہو۔ سارا مجمع مجھے جواب دے، کتاب کس کی؟ اب میں مسلسل کئی پیرالل کوئسچنز، کئی پیرالل سوال کروں گا، جواب آپ دیں گے تاکہ نتیجہ بھی آپ طے کریں۔ کتاب کس کی؟ قرآن کس نے بھیجا؟ توریت کس نے بھیجا؟ انجیل کس نے بھیجا؟ زبور کس نے بھیجا؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ سمندروں کو کس نے بہایا؟ دریاؤں کو کس نے پیدا کیا؟ سورج کو روشنی کس نے دی؟ دریاؤں کو روانی کس نے دی؟ چاند کو چاندنی کس نے دی؟ موجوں کو طغیانی کس نے دی؟ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو حیبت کس نے دی؟ عیسیٰ کو ذوحد کس نے دیا؟ نوح کو تقویٰ کس نے دیا؟ موسیٰ کو جلال کس نے دیا؟ یوسف کو جمال کس نے دیا؟ مصطفیٰ کو کمال کس نے دیا؟ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ سجدہ کس کے سامنے کرتے ہو؟ عبادت کس کے لیے کرتے ہو؟ تو بھائی دنیا کا 1 ارب 80 کروڑ مسلمان مجھے مل کر جواب دے گا کہ مولانا زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، جنت اللہ نے بنائی، کوثر اللہ نے بنایا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، اماموں کو اللہ نے بھیجا، غوث کو اللہ نے بھیجا، وارث کو اللہ نے بھیجا، قطب کو اللہ نے بھیجا۔ میں نے کہا بات ختم ہو گئی۔ دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، کتاب اللہ کا، قانون اللہ کا، اصول اللہ کا، اسلام اللہ کا، کعبہ اللہ کا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔
سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی. میں نے کہا پروردگار یہ کچھ ملا کہہ رہے ہیں کتاب کافی, تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کتاب نہیں بتا دیا, کتاب سے پہلے نور کو بھیجا ہے, اس لیے کہ جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی. کتاب کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے نور موجود ہو, اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ کوئی مرزا غالب کی غزل نہیں ہے, یہ علامہ اقبال کی نظم نہیں ہے, یہ ولیم شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں ہے, یہ لینن یا کارل مارکس کی تھیوری نہیں ہے, یہ نیوٹن کا لا نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. تو پروردگار تو ہی بتا دینا کہ اس کتاب کا مقام کیا ہے, اس کتاب کی عظمت کیا ہے, اس کتاب کا وزن کیا ہے, اس کتاب کا رتبہ کیا ہے, اس کتاب کا جاہ و جلال کیا ہے, اس کتاب کی بلندی کیا ہے, تاکہ جب کتاب کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ جب کتاب اتنی بلند ہے, اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا. جو کہے گا کتاب اتنی بلند تو اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا. میں نے کہا پروردگار اس کا کتاب کا جاہ و جلال بتا دے, اس کا مقام بتا دے, کم از کم اس کتاب کا وزن بتا دے کہ اس کتاب کا وزن کیا ہے. اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے سینے پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا. کیا ہوتا مالک؟ خشیت الہی کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا. تو قرآن اتنی وزنی کتاب ہے کہ اگر خدا پہاڑ پر اتار دیتا تو قرآن پہاڑ کا سینہ چیر ڈالتا. مسلمانوں ذرا اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگانا, جو قرآن پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا, اللہ نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پر اتارا. جو قرآن پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا, اللہ نے اس قرآن کو میرے آقا کے سینے پر اتارا. اللہ جانے اس سینے کا وزن کیا ہوگا جس سینے پر خدا نے قرآن نازل کیا. تو کتاب کے نزول کے لیے وہ یہ ضروری ہے کہ اس کا رحل نور ہو. بھئی یہ روشنی جل رہی ہے نا, یہ لائٹ آن ہے نا, کسی بچے کو کوئی بھی کتاب دے دو جو بچہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو, میں ملاؤں کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا, چھوٹے بچے کو دے دو, وہ آرام سے کتاب پڑھ لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نور روشن ہے. توجہ, روشنی موجود ہے, کوئی بھی کتاب پڑھ لے گا. پر یہ لائٹ بجھا دو اور پھر کسی قوم کا بچہ کتاب پڑھ کر دکھا دے تو اللہ جانے میں کیسے سمجھاؤں کچھ ملاؤں کو کہ جب تم مجازی نور کے بغیر مجازی کتاب نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے نور کے بغیر اللہ کی کتاب کیا پڑھو گے؟ تو کتاب کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نور موجود ہو. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. دو چیزیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے واسطے, نور اور کتاب. تو اب مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں, کتاب آج تک باقی ہے کہ نہیں؟ قرآن باقی ہے نا, مگر اللہ نے قرآن تنہا نہیں بھیجا, قرآن کے ساتھ نور بھیجا. اور قرآن کوئی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں آیا, لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں آیا, کسی محدود وقت یا اوقات کے لیے قرآن نہیں اترا. قرآن قیامت تک باقی رہے گا. تو بھائی جب قرآن قیامت تک باقی رہے گا تو قرآن کے مطابق قرآن کے ساتھ نور بھی باقی رہے گا. قرآن تنہا نہیں رہ سکتا. تو اب میرا عالم اسلام سے یہ سوال ہے کہ سن 11 ہجری کو نور مصطفیٰ نے پردہ کیا. توجہ, حجاب حقیقی میں گیا میرا آقا. تو اب یہ بتاؤ کہ جب نور محمدی پردے میں گیا تو اب قیامت تک قرآن کے ساتھ کس کا نور موجود ہے؟
اس لیے کہ کتاب اکیلی نہیں رہ سکتی. یہ قرآن ہے، قرآن ملا کا بیان نہیں، اللہ کا فرمان ہے. نور کے ساتھ کتاب بھیجا، اب پہلے نور کو بھیجا تو کتاب تنہا نہیں رہ سکتی. یہی وجہ ہے مسلمانوں، یاد رکھنا، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کل 1 حج کیا. کتنا حج کیا ہے؟ which was the first and the last. وہی پہلا اور وہی آخری حج. سن 10 ہجری میں میرے آقا نے پہلا اور آخری حج کیا. جب حضور مکے سے لوٹنے لگے حج کر کے، اس حج کو حدیث کی زبان میں حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج. حضور جب لوٹے مکے سے تو مکہ اور مدینے کے بارڈر میں ایک میدان پڑتا تھا جس کو عربی میں کہتے ہیں خم، اور چونکہ وہ پیالہ نما میدان تھا اس کو کہتے تھے غدیر خم. اس میدان میں اللہ کے رسول کے ساتھ کم و بیش تقریباً 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. کتنے صحابہ موجود ہیں؟ 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family and his companions. 1,26,000 صحابہ کی تعداد موجود ہے. اللہ کے رسول نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، مگر میں اگر وہ پورا خطبہ پڑھوں تو مجھے فجر تک تقریر کرنی پڑے گی. میں اس خطبے کا لاسٹ پیراگراف، لاسٹ سینٹنس پڑھ رہا ہوں جو کہ میرے عنوان سے، ٹاپک سے، موضوع سے ریلیٹڈ ہے. یاد رکھنا، اللہ نے کیا بھیجا؟ نور اور کتاب. جب حضور نے صحابہ کرام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان خطبہ دے دیا تو خطبے کے آخری جو الفاظ ہیں حضور کے، میں 2 بڑے حوالے دینے لگا ہوں. ایک مسلم شریف صحاح ستہ میں، دوسرا حوالہ ترمذی شریف. اور ان دونوں کتاب کو چھوڑ کر تو اکابرین، محدثین، مورخین اہل سنت کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جس نے اس حدیث کو نقل کیا. توجہ، امام احمد بن حنبل سے لے کر امام خوارزمی تک، امام خوارزمی سے لے کر امام فخر الدین رازی تک، امام فخر الدین رازی سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام جوینی تک، امام جوینی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، عبید اللہ امرتسری سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، ملا صالح کشفی سے لے کر اسے شیخ سلیمان قندوزی تک، شیخ سلیمان قندوزی سے لے کر سید علی حمدانی رحمت اللہ تک. یہ اتنے نام لے لیے میں نے. توجہ، اکثریت علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا. اور 2 بڑے حوالے دیے میں نے صحاح ستہ سے، مسلم، ترمذی. توجہ، حضور نے اپنے صحابہ سے آخر میں کہا، میرے صحابہ مسلمانوں، وہ وقت آ گیا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو چلا جاؤں. مسلمانوں نے پوچھا، آقا کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جائیں گے؟ حضور نے کہا کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، تو ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ ہم آپ کے بعد کس کا دامن پکڑیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ثقل کہتے ہیں وزن کو، ثقلین یہ ثقل کا تسنیہ ہے، یعنی 2 برابر کا وزن، 2 برابر کی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا ہے وہ 2 بھاری چیزیں؟ کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت ہیں. ان دونوں کا دامن تھام کر رکھنا. آپ نے جتنے آہستے سے سنا ہے، مجھے لگتا ہے اس سے پہلے شاید کسی نے آپ کے سامنے اہل بیت بتایا ہی نہیں. ورنہ مسلمانوں کا تو کم از کم یہ حق نہیں بنتا کہ نبی کے گھر والوں پر اتنا آہستہ بولو. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت.
توجہ کیجئے گا، کتاب اللہ، قرآن کے لیے ایک جملہ استعمال کیا میرے آقا نے، کتاب اللہ، مگر اہل بیت کے لیے 2 جملے استعمال کیے، عطرتی و اہل بیتی۔ یہ 2 جملے کیوں؟ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، اور عطرت کہتے ہیں خاص گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ خاص اور عام رشتہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، رشتہ داری 2 طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ایک رشتہ ہے عام رشتہ، ایک رشتہ ہے خاص رشتہ۔ فرق کیا ہے؟ عام رشتہ وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں، ہم طے کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے۔ خاص رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے۔ توجہ، عام رشتہ کیا ہے؟ مثلا دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی، جس سے چاہے دوستی کر لیں، سید سے کرے، پٹھان سے کرے، شیخ سے کرے، کالے سے کرے، گورے سے کرے، ہماری مرضی، جس سے دوستی کر لیں، یہ ہمارا اختیار ہے، جسے چاہے دوست بنائیں۔ دوسرا رشتہ بیوی کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی، ہماری مرضی، جس سے شادی کرے، گوری سے کرے، کالی سے کرے، چھوٹی سے کرے، موٹی سے کرے۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا، غریب ہوگا، امیر ہوگا، تندرست ہوگا، غنی ہوگا، سخی ہوگا، بزدل ہوگا، بہادر ہوگا، ہماری مرضی۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، ہم طے کرتے ہیں ہماری ساس کون ہوگی، گوری ہوگی، چھوٹی ہوگی، موٹی ہوگی، ہماری مرضی۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو ہم طے کرتے ہیں۔ خاص رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ طے کرتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ جتنا بڑا مولوی ہو، اگر بیوی پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ، ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، اللہ جسے بھائی بنا کر بھیج دے، چاہے گورا ہو یا کالا، قبول کرنا پڑے گا۔ نواسوں کا رشتہ، پوتوں کا رشتہ، یہ ہم نہیں طے کرتے، اللہ طے کرتا ہے۔ نواسے کون ہوں گے، پوتے کون ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب آیت تطہیر نازل کیا، سورہ احزاب کی 33ویں سورہ کی 33ویں آیت، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے اہل البیت، اہل بیت نہیں کہا، قرآن پڑھنا، آیت میں اہل بیت نہیں ہے، آیت میں اہل البیت ہے۔ یہ اہل البیت کیا مطلب؟ جیسے انگلش میں دا آتا ہے کسی خاص چیز کے لیے۔ مثلا اگر میں یہاں بیٹھ کر کہوں کتابن، تو کتابن سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جغرافی، ہسٹری، منطق، فلسفہ، رجال، کوئی بھی کتاب۔ پر اگر میں کہوں الکتاب، الف لام لگا دوں، تو اس سے عام کتاب مراد نہیں ہے، خاص کتاب ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے مراد عام گھر والے نہیں، اہل البیت، اے میرے نبی آپ کے خاص گھر والوں۔ توجہ، شاید میری باتیں آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی کیا بہت سخت ہو رہی ہے کیا مضمون، چلو ہلکا کر دوں، میں آج آپ کو دکھا ہی دوں اہل بیت کون ہے۔ کون ہے اہل بیت؟ اللہ کے رسول اور عیسائیوں کے درمیان، عیسائی پادریوں کے درمیان بحث ہوئی، مناظرہ ہوا۔ اس حدیث کے راوی یاد رکھیے گا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام لے لیا میں نے، باقی آپ تحقیق کیجئے، کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے۔ پوری توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسائی پادریوں کے درمیان بحث ہوئی، مناظرہ۔ کہاں کے تھے یہ عیسائی؟ نجران کے رہنے والے تھے، نجران کے رہنے والے عیسائی پادری آئے، حضور سے بحث کر رہے تھے، کس عنوان پر؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے۔ ہم مسلمانوں کا اسلامی قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عبد اللہ ہے، اللہ کے عبد ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔
اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ لوگ آئے آقا سے اسی مسئلے پہ بحث کرنے. تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائی پادریوں سے کہا یہ بتاؤ کہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو وہ عیسائی پادری کہنے لگے کہ چونکہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو آقا نے کہا کہ اگر اس دلیل پر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو تمہیں تو چاہیے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. مگر کہتے ہیں نا کہ انسان جب ضد پر آ جائے، ضد سے مراد یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا عالم سمجھ لے تو پھر اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی. انسان اگر کٹ حجتی پر ضد پر اڑ جائے اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی. 3 روز تک وہ میرے آقا سے بحث کرتے رہے. میرے آقا دلیلوں پر دلیل دیتے رہے، توریت سے، زبور سے، انجیل سے، مگر انہوں نے دلیل نہیں مانی. آخری دن اللہ کے قدرت کو جلا لایا. اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ بعد درود و سلام فرماتا ہے آقا آپ ان لوگوں سے اب بحث کرنا بند کریں. آپ انہیں دلیلوں پر دلیل دے رہے ہیں، یہ آپ کے دلیل مان نہیں رہے ہیں، اب یہ اس قابل نہیں کہ آپ ان سے مزید بحث کریں. حضور نے کہا تو پھر کیا کریں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرے حبیب اب ان سے کہو لائیں گے اپنی اولادوں کو، ابنانا و ابناکم، لائیں گے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اور ہم اپنی اولادوں کو لائیں گے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ان سے کہو لائیں گے اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ان سے کہو لائیں گے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اس کو عربی میں کہتے ہیں مباہلہ. کیا مطلب؟ جب دو فریقین آپس میں مناظرہ کریں، بحث کریں اور دونوں ضد پر اڑ جائیں کہ ہم دونوں حق پر ہیں، تو دونوں فریقین مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو جھوٹا ہو تو اس پہ لعنت فرما. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. توجہ، اب اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو ابنانا و ابناکم، یہ اپنے بچوں کو لائیں، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. توجہ، اب کیا کرو گے مسلمانوں کہ جب بچوں کی بات آئی، بیٹوں کی بات آئی، اولادوں کی بات آئی، تو نبی نے کسی اور کے بچوں کو لے نہیں لیا، علی کے بچوں کو لے کر نکلے. کون بچے؟ کون بچے؟ امامین، نیرین، سیدین، قبلتین، شریفین، سبتین، حرمین، حسن و حسین، حسنین، کریمین، نیرین، شریفین، قبلتین، امام حسن حسین علیہ السلام کو لے کر نکلے. جب اولاد کی بات آئی تو کس کو لے کر نکلے؟ بولیے. یہاں تو سارے حسینی ہیں نا. حسین کا نام یزید ہی شرما کر لے سکتا ہے. حسینی تو سینہ تان کر یا حسین کہتا ہے. کس کو لے کر نکلے؟ بولیے حسن حسین. اپنے علی کے بچوں کو اپنا بیٹا بنا کر نکلے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حسن و حسین کو سبت رسول نہیں، فرض یبنا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے. فرزند رسول، رسول کے بیٹوں. اللہ اکبر. اپنا بیٹا بنا کر نکلے حضور مباہلے میں. پھر آیت نے کہا وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ، میرے حبیب ان سے کہو لائیں گے اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. یاد رکھنا آیت میں یہ جملہ نہیں ہے کہ لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں. لاؤ تم اپنی بیویوں کو، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں. لاؤ تم اپنی ماؤں کو، نہیں.
عورتوں کو نسانا جمع کا صیغہ ہے، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ اب جب عورتوں کی بات آئی تو آقا کسی اور عورت کو لے کر نہیں نکلے، صرف سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کر نکلے۔ کس کو لے کر نکلے؟ صدیقۃ الکبریٰ، صدیقہ طاہرہ، انسیہ حورا، سیدۃ النساء العالمین، وہ فاطمہ زہرا جس کی تعظیم کو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب فاطمہ آتی تھی تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم فاطمہ میں۔ نسانا و نساکم، جب عورتوں کی بات آئی تو فاطمہ زہرا کو لے کر نکلے۔ پھر اللہ نے کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ان سے کہو لائیں گے اپنی جانوں کو، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ تو جب جانوں کی بات آئی تو کسی اور کو لے کر نہیں نکلے، علی مرتضیٰ شیر خدا کو لے کر نکلے۔ اب آج کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا یہ پنجتن کیا ہے، یہ پنجتن کون ہے، تو ان منحوسوں کو بتا دینا کہ پنجتن کون ہے۔ نبی نکلے، نبی 1 تن، علی نبی کے ساتھ 2 تن، فاطمہ نبی کے ساتھ 3 تن، حسن نبی کے ساتھ 4 تن، حسین پنجتن۔ اسی لیے حضرت بیدم شاہ فارسی نے کہا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول علی فاطمہ حسن و حسین کو میدان مباہلہ میں لے کر نکلے تو حضور نے گھر سے باہر نکل کر اپنی کملی علی فاطمہ حسن و حسین کو اپنی چادر اڑا دی اور چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ ہو جا